بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت خنسا رضی اللہ تعالی عنہا کا قبول اسلام۔ حضرت خنسا نجد کی رہنے والی تھی، شاعرہ تھی۔ اقسام سخن میں سے مرثیہ بھی نے اپنا جواب نہیں رکھتی تھی۔ صاحب اصل غابہ لکھتے ہیں، ناقدان سخن کا فیصلہ ہے کہ خنسا کے برابر کوئی عورت شاعر نہیں پیدا ہوئی۔ زمانہ جاہلیت میں بازار عکاظ میں جو عرب کا سب سے بڑا مرکز تھا، حضرت خنسا کو یہ امتیاز حاصل تھا کہ ان کے خیمے کے دروازے پر ایک جھنڈا نصب ہوتا تھا جس پر یہ الفاظ لکھے تھے، عرب میں سب سے بڑی مرثیہ گو۔ ابتدا ایک دو شعر کہتی تھی، لیکن اپنے بھائی صخر کے مرنے سے ان کو جو صدمہ پہنچا اس نے ان کی طبیعت میں ایک ہیجان پیدا کر دیا تھا، چنانچہ کثرت سے مرثیے لکھے ہیں۔ یہ شعر خاص طور پر مشہور ہے: صخر کی بڑے بڑے لوگ اقتدار کرتے ہیں، گویا وہ ایک پہاڑ ہے جس کی چوٹی پر آگ روشن ہے۔ لیکن اسلام کے بعد وہ اس قسم کے شعر پڑھا کرتی تھی۔ پہلے تو میں صخر کو بدلہ کی خاطر رویا کرتی تھی، اور اب اس لیے روتی ہوں کہ وہ قتل ہو گیا اور اسلام نہ لا سکا، اور اب جہنم کی آگ میں جلتا ہوگا۔ حضرت خنسا کا دیوان بہت ضخیم ہے۔ 1888 میں بیروت میں ماں شرح کے چھاپا گیا۔ پیری کا زمانہ تھا کہ مکے کے افق سے مہتاب رسالت طلوع ہوا۔ حضرت خنسا کو خبر ہوئی تو اپنی قوم کے کچھ لوگوں کے ساتھ مدینے میں آئیں اور مشرف با اسلام ہوئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیر تک ان کے اشعار سنتے اور تعجب کرتے رہے۔ وہ سناتی جاتی تھی اور حضور فرماتے جاتے تھے، شاباش اے خنسا۔ یہ ہجرت کے بعد کا واقعہ ہے۔ قبول اسلام کے بعد وہ اپنے قبیلے میں واپس تشریف لے گئی اور لوگوں کو پیغام رسالت پہنچا کر اسلام قبول کرنے کی ترغیب دی۔ زبان میں بڑی تاثیر تھی، چنانچہ بے شمار لوگوں نے ان کی تبلیغ سے متاثر ہو کر اسلام قبول کر لیا۔ حضرت خنسا رضی اللہ تعالی عنہا پر اللہ رب العزت کی کروڑوں رحمتیں نازل ہوں، آمین ثم آمین۔